یہ دور بلا شبہ فتنوں کا دور ہے، اور ایک مسلمان پر ہر طرف سے فتنوں کی یلغار ہے۔ ایسے دور کے اندر اپنے ایمان کو بچانا، قرآن و حدیث پر قائم رہنا اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ ان فتنوں کے اندر ایک بہت بڑا فتنہ جس نے اس وقت پاکستان کو یہ سمجھ لیجئے کہ بڑے پیمانے پر پریشان کیا ہے اور افراتفری اور بدامنی پیدا کی ہے، وہ فتنہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بلا کہنا اور انہیں گالیاں دینا۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ پچھلے چند مہینوں سے پورے پاکستان کے اندر ایک منظم طریقے سے، میں یہ کہوں گا کہ ایک پلان ہے، ایک منصوبہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شخصیات کو داغدار کیا جائے، ان کو مجروح کیا جائے اور اس قدر انہیں برا بلا کہا جائے، گالیاں دی جائیں، حتیٰ کہ لوگ ان کے بارے میں بدگمان ہو جائیں اور صحابہ کے بارے میں جو اہل سنت والجماعت کا منہج ہے اس کو ترک کر دیں۔ یاد رکھ لیجئے کہ یہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ جس دن صحابہ کرام کی شخصیات مجروح ہو گئی، آپ ان کے بارے میں بدگمان ہو گئے، آپ یقین جان لیجئے نہ یہ قرآن رہے گا نہ احادیث مبارکہ رہیں گی، کیونکہ قرآن کریم کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں، احادیث مبارکہ ہم تک پہنچانے والے صحابہ کرام ہیں۔ اگر صحابہ کرام صحیح نہیں تھے تو مجھے بتائیں جو قرآن انہوں نے ہم تک پہنچایا، جو احادیث مبارکہ انہوں نے ہم تک پہنچائیں، کیا وہ صحیح ہو سکتی ہے؟ جب پہنچانے والے ہی صحیح نہ ہوں۔ اس وجہ سے دشمن نے سب سے پہلے صحابہ کرام کو ٹارگٹ بنایا ہے تاکہ مسلمانوں کا اللہ کے پیارے پیغمبر کے ساتھ تعلق ٹوٹ جائے۔ جب پیغمبر کے ساتھ تعلق نہ رہا تو مجھے بتائیں دین رہے گا؟ جو لوگ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو برا بلا کہتے ہیں، ان کی تنقیص کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، لعنت کرتے ہیں، حقیقت میں وہ لوگ دین اسلام کے دشمن ہیں، اس میں ذرا برابر شک نہیں۔ بلکہ میں تو یہاں تک کہوں گا کہ وہ لوگ خود اللہ کے پیارے پیغمبر کی ذات پر اعتراض کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کا ایک فرض منصبی ہمیں بتایا، وَيُزَكِّيهِمْ، آپ لوگوں کا تزکیہ کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی آدمی یہ کہے جس طرح شیعہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، 8-9 کتابوں کے حوالے میں نے دیے ہیں، اصول کافی بھی ہے، رجال کشی بھی ہے، انوار نعمانیہ بھی ہے، اور بھی کتب ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد 3 یا 4 صحابہ کو چھوڑ کر باقی مرتد ہو گئے۔
کیا یہ اللہ کے نبی پر حملہ نہیں؟ اگر کوئی غیر مسلم کل یہ اٹھ کر کہہ دے کہ آپ کے پیغمبر نے اپنی زندگی میں اپنے قریبی ساتھیوں کا تزکیہ نہیں کیا تو اوروں کا تزکیہ کس طرح کریں گے؟ مجھے بتائیں ہم کیا جواب دیں گے؟ 3 یا 4 کو چھوڑ کر باقی مرتد ہو گئے، ان کی کئی کتابوں کے حوالے میں نے دیے ہیں۔ یہ دین اسلام پر بہت بڑا حملہ ہے، یاد رکھ لیجیے، اپنے ذہن کے اندر رکھیے، یہ اسلام پر بہت بڑا حملہ ہے۔ دیکھیں، ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر صحابہ کی کس قدر تعریف کی ہے، اپنی دائمی رضامندی کا اعلان کر دیا، جنت کا اعلان کر دیا۔ اور یہ سورت نازل ہوئی سن 9 ہجری کے اندر، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے، یہ سورت نازل ہوئی سن 9 ہجری کے اندر، اللہ کے نبی کی وفات ہوئی 11 ہجری کے شروع کے اندر ربیع الاول کے مہینے میں، یعنی اندازاً اس سورت کے نزول کے بعد 1.5 سے پونے 2 سال کے بعد اللہ کے نبی وفات پا گئے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی وفات کے بعد صحابہ مرتد ہو گئے۔ اب اگر ان کی بات کو مانا جائے بالفرض کہ صحابہ کرام مرتد ہو گئے، تو یہ حملہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم پر نہیں، اللہ کی ذات پر حملہ نہیں، کہ جو لوگ پونے 2 سال بعد مرتد ہونے والے ہوں، بقول ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رضامندی کا اعلان کیوں کیا، ان کے لیے جنت کا اعلان کیوں کیا؟ نعوذ باللہ، اللہ کو بھی علم نہیں تھا کہ 1.5 یا پونے 2 سال کے بعد یہ مرتد ہو جائیں گے؟ اللہ نے ان کے لیے دائمی رضامندی کا اعلان کر دیا۔ اور اللہ جب کسی سے راضی ہو جائے، مجھے بتائیں اس کے بعد اللہ نے کہیں فرمایا کہ میں ان سے ناراض ہو چکا ہوں؟ اللہ اکبر، یہ دین اسلام پر بہت بڑا حملہ ہے، بلکہ عین اسلام کی بنیاد پر حملہ ہے کہ صحابہ کرام کی شخصیات کے بارے میں گندی زبان استعمال کی جائے، برا بلا کہا جائے، گالیاں دی جائیں، لعنتیں کی جائیں، اور ہماری حکومت خاموش ہو۔ اللہ اکبر، قرآن کریم نے جا بجا ان کی عظمت کو بیان فرمایا۔ صلح حدیبیہ، بیعت رضوان، کیا فرمایا؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم۔ فرمایا یہاں لام بھی تاکید کی اور قد بھی تاکید کی، 2 حرف جو ہیں تاکید کے استعمال ہوئے۔ بلا شبہ یقیناً اللہ راضی ہو چکا۔ اللہ نے صرف یہ نہیں فرمایا کہ اللہ راضی ہو چکا، بلا شبہ یقیناً اللہ راضی ہو چکا۔ ان مومنین سے اللہ نے مومن قرار دیا صحابہ کو، جو پیغمبر درخت کے نیچے تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اور اللہ نے جان لیا کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے۔ اگر منافقت ہوتی تو اللہ تعالی یہ الفاظ بیان فرماتا؟ ان کے دلوں کے اندر کس قدر اخلاص ہے، سچائی ہے، اللہ نے اس کو بھی جان لیا۔ یہ 6 ہجری کے اندر آیت نازل ہوئی، 5 سال کے بعد اللہ کے نبی کی وفات ہوئی۔ مجھے بتائیں جو آدمی بقول ان کے 5 سالوں کے بعد مرتد ہو گئے، کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے اپنی دائمی رضامندی کا اعلان کرے گا؟ یہ تو خود اللہ تعالیٰ کے علم پر حملہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کو مستقبل کا پتہ نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر، اللہ کے علم پر حملہ ہے۔ اور ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ العلیم ہے، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے،
ماضی کا، حال کا، مستقبل کا، وہ جانتا ہے کہ میرے یہ بندے ساری زندگی دین پر قائم رہیں گے، ان کی موت بھی دین پر ہوگی. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دائمی